کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو یہ جو کہاوت ہے جس کے پیچھے صدیوں کا نچوڑ ہے، یہ ہم پتنگ بازوں پر بھی اس قدر صحیح بیٹھتی ہے کہ اس سے انکار کرنا قطعی ممکن نہیں۔ تو یہ جب بھی دل میں ہوک اٹھتی ہے پتنگ بازی کا جنون، خون میں ہلکا سا ابال لاتا ہے، تو بے تحاشا پتنگوں کے قبرستان کا وزٹ کر لیتا ہوں۔ یہ قبرستان میں کچھ مردے لٹک رہے ہیں، 30 سال پرانے، 35 سال پرانے۔ یہ کچھ زمین بوس ہو چکے ہیں۔ یہ ایک محبت ہے، یہ کاٹ کباڑ نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ ایک جنون ہے، ایک شوق ہے، ایک یاد ہے۔ بہت سی بھولی بسری یادیں، بہت سے دوستوں کے قصے، کہانیاں، یادداشتیں ان کاغذ کے ٹکڑوں میں محفوظ ہیں۔ یہ صرف ایک عام بندے کی نظر میں جو کہ نیا پتنگ باز ہے یا جس کی ایج 25 سے 30 سال کے لگ بھگ ہے، اس کے لیے یہ سوائے ایک کبار کے اور بیوقوفی کے کچھ نہیں۔ لیکن ان کے پیچھے کیا کیا حقیقتیں، کیا کیا زمانے، کیا کیا فسانے چھپے ہیں، یہ صرف پرانا پتنگ باز ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پتنگ بازی اپنے بھرپور عروج پر تھی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف داغے ہیں۔ ان چرخیوں کے اوپر پڑا ہوا ڈسٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو 20 سال سے 25 سال سے ہاتھ ہی نہیں لگایا گیا۔ اور یہ جو 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اس میں انتہائی قیمتی شیشہ ہے جو کہ میرے مرحوم دوست افضل بٹ صاحب گلاسکو سے بڑی خاص قسم کی اور مہنگی ترین شیشے کی بوتلیں لائے تھے، اور پھر ہم نے اس کا شیشہ کٹوا کر 2000 اور 1999 میں ڈوریں لگوائی تھیں، اور ان ڈوروں نے تباہیاں مچا دی تھیں۔ یہ کم از کم اس وقت بھی اگر ویٹ وائز میں دیکھوں، یہ 5 کلو کے لگ بھگ تو شیشہ یہ ہوگا، اور یہ صرف ایک پیری میں کہ جس سے 2 یا 3 چرخیاں لگ سکتی ہیں، 1 یا 2 چمچ ہی کافی ہیں۔ یہ بہت ہائی کوالٹی کا شیشہ ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ دوست اس دنیا سے چلا گیا، پتنگ بازی چھوٹ گئی، تو اس طرف پلٹ کر دیکھنے کو بھی دل نہیں کیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میں اس ڈبے کو جاڑوں تو اس میں سے کم از کم 1 کلو مٹی نکلے گی لازمی۔ یہ پرانی یادیں جو کہ آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، اس کے پیچھے 1-2 پتنگیں ہیں، 3 گٹھی، جس پتنگ سے میں نے 26-27 پیچ کاٹے تھے 1 مہینے میں، اور اس چرخی سے کاٹے تھے کہ جس چرخی کو 8 پیس کی چرخی تھی، پیچ کاٹنا ہی نصیب نہیں ہوتا تھا، اور اس چرخی کے آخری 1 گوٹ سوا گوٹ کے ٹکڑے نے پھر وہ موجیں کروائیں مجھے کہ وہ ساری 8 پیسوں کی خفگی، بدنامی، شرمندگی سب کچھ میں بھول گیا۔ میں یہ گڈے اٹھا کر آپ کو دکھاتا ہوں وہ پتنگ کون سی تھی، صرف اس کا ڈانچہ ہی باقی ہے۔ یہ ذرا گڈے کا حال دیکھیں، یہ 30 سال پرانا گڈا ہے، کوئی 7 8 10 پیچ کاٹے ہوں گے، تو وہ جو اس طرح کا ہوتا تھا، کبھی کبھار ہمارا تکا لگ جاتا تھا تو یہ یادیں ہم سنبھال لیتے تھے۔ تو یہ انہی یادوں کے پنجر، انہی یادوں کے سمجھ لیں ڈانچے پر ہیں۔ یہ پتنگ تھی جی 3 گٹھی، ایک اس کے نیچے بھی ہے 3 گٹھی، یہ دیکھیں اصل میں یہ 3 گٹھی تھی، وہ کیل تھی۔ اس پتنگ سے میں نے کوئی 1 مہینہ اڑاتا رہا تھا، کبھی 1 کاٹ لیا، کبھی 2 کاٹ لیے، تو یہ ایک یادگار چیز بن گئی جو چھلنی ہو چکی ہے۔ دوست بھائیوں نے پوچھا، اچھا پھر وہ بتاتے ہیں کہ پتنگ بازی کا جنون جب ہمیں ہوا تو میرا اتفاق سے جب میں 6ٹھی جماعت میں داخل ہوا تو میرے ساتھ بینچ پر ایک لڑکا بیٹھتا تھا، مصطفیٰ اس کا نام تھا۔ تو ایک دن باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ میرے تو بہنوئی پتنگ بازی کرتے ہیں، تو پتنگ بازی کا نام سن کر ہماری آنکھوں میں اس طرح چمک آ جاتی تھی جیسے کہ کوہ نور ہیرے کا نام سن کر کسی جوہری کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا اپنے بہنوئی کا نام بتاؤ، تو اس نے بتایا کہ جاز اس کا نام ہے، پولا ٹیڈی اس کو کہتے ہیں، کبھی منٹو پارک چلیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد منٹو پارک چلے گئے، وہاں پر اس کی پتنگ بازی دیکھی، وہ گاڑی پہ آیا، کرولا مارک 2، مجھے یاد پڑتا ہے کرولا مارک 2 گاڑی تھی اس کے پاس، گانا اس نے بڑی اونچی آواز میں لگایا ہوا تھا، وہ بھی مجھے یاد ہے آج تک، سارا زمانہ حسینوں کا دیوانہ۔ تو آتے ہی اس نے گاڑی کی ڈکی کھولی، اس میں سے پتنگیں نکالی، اس کے ہیلپر لڑکے آ گئے، 2-3 پتنگیں اکٹھی اس کی اڑ گئی، پیچ لگاتا تھا، کھچ بڑی زور سے مارتا تھا۔ اس زمانے میں کھچ مارنا ایک بڑا فن تھا، اور یہ کوئی ہی کرتا تھا۔
اس طرح پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے پتنگ باز آتے گئے. پولا ٹیڈی تھا اس زمانے میں، بلو شیا تھے، سلطان بورے والا تھا، عبدالوحید عرف ویدی سائیں تھا، مہر کالا تھا، بٹ بیٹری والے تھے، فیاض لٹیرا تھا. اس طرح کے نام. تو یہ حاجی خلیل صاحب تھے. پھر لیاقت شاہ کا زمانہ آ گیا، پھر خواجہ عمر آ گیا، پھر کیا کہتے ہیں سلیم میٹر ریڈر آ گیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگیں ہوتی رہتی ہیں. ہر دور میں 5 7 10 سال کے لیے ایک پتنگ باز آتا ہے اور چھا جاتا ہے. پھر یہ امجد پرویز بادشاہ کا ایک دور آ گیا. تو یہ اسی طرح سے بابا رضی کا بڑا نام تھا، بٹ بیٹریاں والے بڑا نام تھا. تو یہ اسی طرح سے بھائیو سارا سلسلہ چلتا رہا. پتنگ باز آتے رہے، پتنگ باز جاتے رہے، اور یہ 200 سال کی بات 2 منٹ میں یا 5 منٹ یا 10 منٹ میں تو نہیں ہو سکتی. تو یہی سارا مطلب میں آپ سے یہ اپنی یادیں شیئر کرتا ہوں، تو چلو دل کا تھوڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو بڑے بڑے نامی پتنگ باز ابھی بھی ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں میں اڑ رہی ہیں، لیکن ہم ان کے ناموں سے نہیں واقف، ان کے ہنر سے نہیں واقف، ان کے آرٹ سے نہیں واقف. تو اس لیے ان کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کو دیکھ سکے، نہ پتہ ہے وہ موٹی ڈوریں اڑتی تھی. پرانے وقتوں میں بریک ڈور سے پتنگ کو کاٹ کر اتار کر لانا سب سے بڑا ہنر تھا. پیچ کاٹنا تو ہنر تھا ہی، لیکن اتری پتنگ کو جو پھنسی ہوئی ہوا میں بریک ڈور سے سنبھالنا یہ ہر کسی کے بس کی بات تھی ہی نہیں. تو یہ سارے معاملات تھے پتنگ بازی کے حوالے سے. بڑا شہرہ تھا ہمارے شہر لاہور کا. سمجھ لو کہ دنیا کی پتنگ بازی میں اگر اس کو دارالحکومت کہا جائے پتنگ بازی کا تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا. پتنگ بازی صرف اور صرف لاہور کی، اس کے علاوہ سب کہانیاں، سب فسانے، سب باتیں ہیں. تو یہ میں نے آپ کے لیے چھوٹا سا جو ہے ایک یادداشت ریکارڈ کر رہا ہوں. تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہر دور میں بڑے بڑے نامی پتنگ باز گزرے، بڑے بڑے نامی پتنگ ساز گزرے. اسی طرح سے زمانہ چلتا رہا، وقت تبدیل ہوتے رہے، لوگ آتے رہے، لوگ جاتے رہے. کسی کو یاد رکھا گیا، کوئی بھول گئے، ماضی کی باتیں ہو گئیں. اسی طرح سے ہم بھی کسی دن ماضی کی بات ہو جائیں گے. چند لوگ آج جانتے ہیں، پھر کوئی بھی نہ جاننے والا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ کہانی، یہ سچائی پسند آئی ہو تو اس پہ لازمی ایک لائک کیجیے گا اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور اپنے کسی شوقین پتنگ باز دوست کو یہ ویڈیو ضرور فارورڈ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.